آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے سلطنت برطانیہ، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کی حیران کن کہانی۔ کبھی دنیا میں ایک ایسی سلطنت قائم تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ برطانوی سلطنت میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، کیونکہ جب ایک طرف برطانیہ میں رات ہوتی تھی تو دنیا کے کسی دوسرے حصے میں اس کی نو آبادیوں پر سورج طلوع ہو رہا ہوتا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا جزیرہ اتنی بڑی عالمی طاقت کیسے بن گیا؟ اس نے دنیا کے مختلف خطوں پر کیسے حکومت کی؟ اور پھر وہ سلطنت جس کی طاقت سے دنیا کانپتی تھی آخر ختم کیسے ہوئی؟ آئیے سلطنت برطانیہ کی اس حیران کن داستان کا سفر شروع کرتے ہیں۔ برطانوی سلطنت کا پھیلاؤ کئی صدیوں میں ہوا۔ ابتدا میں برطانیہ کی توجہ تجارت، سمندری راستوں اور بیرون ملک تجارتی مراکز قائم کرنے پر تھی۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں برطانوی تاجروں اور تجارتی کمپنیوں نے ایشیا، افریقہ اور امریکہ کے مختلف علاقوں میں اپنی موجودگی مضبوط کرنا شروع کی۔ برطانیہ کی سب سے طاقتور تجارتی تنظیموں میں سے ایک ایسٹ انڈیا کمپنی تھی۔ یہ کمپنی صرف تجارت نہیں کرتی تھی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے وسیع علاقوں میں سیاسی اور فوجی طاقت بھی حاصل کرنے لگی۔ ہندوستان اور برطانوی طاقت۔ ہندوستان برطانوی سلطنت کے لیے انتہائی اہم تھا۔ 1757 کی جنگ پلاسی کے بعد بنگال میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا اثر بہت بڑھ گیا۔ اس کے بعد کمپنی نے مختلف جنگوں، معاہدوں اور سیاسی حکمت عملی کے ذریعے ہندوستان کے بڑے حصے پر اپنا اثر قائم کیا۔ لیکن 1857 میں ہندوستان میں ایک بڑی بغاوت ہوئی جسے برطانوی تاریخ میں انڈین ریبیلیئنز آف 1857 اور برصغیر میں عموماً جنگ آزادی 1857 کہا جاتا ہے۔ اس بغاوت کے بعد 1858 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکمرانی ختم کر دی گئی اور ہندوستان براہ راست برطانوی تاج کے زیر انتظام آ گیا۔ یہ دور برطانوی راج کے نام سے مشہور ہوا۔ برطانیہ اتنا طاقتور کیسے بنا؟ برطانوی طاقت کی ایک بڑی وجہ اس کی بحری قوت تھی۔ برطانیہ نے مضبوط بحری بیڑا تیار کیا جس کی مدد سے وہ دنیا کے مختلف سمندری راستوں، بندرگاہوں اور تجارتی مراکز تک پہنچ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ صنعتی انقلاب نے بھی برطانیہ کو غیر معمولی طاقت دی۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں برطانیہ میں مشینوں، فیکٹریوں، ریل، بھاپ کے انجن اور صنعتی پیداوار میں زبردست ترقی ہوئی۔ یعنی برطانیہ کے پاس ایک طرف طاقتور بحری بیڑا تھا، دوسری طرف جدید صنعت اور تیسری طرف ایک وسیع تجارتی نیٹ ورک۔ یہ تینوں چیزیں اس کی عالمی طاقت کی بنیاد بن گئی۔ سلطنت کتنی بڑی تھی؟ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں برطانوی سلطنت اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اس کے زیر اثر یا زیر حکومت علاقے دنیا کے مختلف حصوں میں موجود تھے۔ اس میں ہندوستان، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور افریقہ کے بہت سے علاقے شامل تھے۔ برطانیہ نے مشرق وسطیٰ اور ایشیا میں بھی اہم سیاسی اور تجارتی اثر قائم کیا۔ 1920 کی دہائی کے آس پاس برطانوی سلطنت اپنے رقبے کے لحاظ سے تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت بن چکی تھی۔ اس کا رقبہ تقریباً 34 ملین مربع کلومیٹر تک پہنچا اور دنیا کی آبادی کا ایک چوتھائی حصہ کسی نہ کسی شکل میں برطانوی حکومت کے زیر اثر تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب مشہور جملہ عام ہوا، "The sun never sets on the British Empire"۔ یعنی برطانوی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ اس کے کسی نہ کسی حصے میں ہمیشہ دن رہتا تھا۔ دولت کہاں سے آتی تھی؟ برطانوی سلطنت کی طاقت کا ایک اہم ذریعہ
عالمی تجارت تھی۔ کپاس، چائے، مسالہ جات، ربڑ، معدنیات اور دوسری اشیاء مختلف علاقوں سے عالمی منڈیوں تک پہنچتی تھی۔ برطانیہ نے اپنی نو آبادیوں کو اپنی معاشی اور صنعتی ضروریات کے ساتھ جوڑ دیا تھا، لیکن یہاں ایک اہم حقیقت بھی سمجھنا ضروری ہے۔ نو آبادیاتی نظام صرف ترقی اور تجارت کی کہانی نہیں تھا۔ مقامی آبادیوں پر سیاسی کنٹرول، معاشی احتصال، وسائل پر قبضہ، عدم مساوات اور مختلف علاقوں میں شدید مزاحمت بھی اس تاریخ کا حصہ ہیں۔ بہت سے مقامی لوگوں نے برطانوی اقتدار کے خلاف تحریکیں چلائیں اور آزادی کا مطالبہ کیا۔ دو عالمی جنگیں اور برطانوی سلطنت۔ پھر 20ویں صدی آئی اور دنیا دو بڑی جنگوں سے گزرنے لگی۔ ایک جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم نے برطانیہ کی طاقت اور معیشت کو شدید متاثر کیا۔ خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ پہلے جیسی معاشی اور فوجی طاقت نہیں رہا تھا۔ دوسری طرف ایشیا اور افریقہ میں قومی آزادی کی تحریکیں مضبوط ہو رہی تھی۔ لوگ سوال کرنے لگے، اگر ہم اپنی سرزمین کے مالک ہیں تو ہمارے فیصلے کوئی دوسری طاقت کیوں کرے؟ یہ سوچ آہستہ آہستہ ایک عالمی تحریک بن گئی۔ پاکستان اور برطانوی سلطنت کا خاتمہ۔ برصغیر میں بھی آزادی کی جدوجہد کئی دہائیوں سے جاری تھی۔ بالآخر 1947 میں برطانوی ہندوستان تقسیم ہوا اور دو نئی ریاستیں وجود میں آئیں، پاکستان اور بھارت۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، جبکہ بھارت 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ یہ واقعہ برطانوی راج کے خاتمے کی سب سے اہم مراحل میں سے ایک تھا، لیکن برطانوی سلطنت کا خاتمہ صرف ہندوستان کی آزادی سے نہیں تھا۔ اس کے بعد افریقہ، ایشیا اور اس طرح کے کئی علاقوں نے بھی آزادی حاصل کرنا شروع کر دی۔ سلطنت کا اختتام۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کئی دہائیوں تک برطانوی نوآبادی نظام تیزی سے سکڑتا گیا۔ ایک کے بعد ایک ملک آزاد ہوتا گیا، لیکن برطانیہ مکمل طور پر دنیا سے غائب نہیں ہوا۔ آج بھی کامن ویلتھ کے ذریعے بہت سے آزاد ممالک ایک تاریخی اور ادارہ جاتی تعلق برقرار رکھتے ہیں۔ برطانوی بادشاہت آج بھی قائم ہے، لیکن اس کا کردار جدید عالمی نظام کے مطابق ہے۔ برطانیہ کی پرانی نوآبادیاں سلطنت واپس نہیں آئیں۔ سب سے حیران کن حقیقت۔ سلطنت برطانیہ کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ایک نسبتاً چھوٹے جزیرے سے نکلنے والی طاقت نے ایک وقت میں دنیا کے تقریباً ہر خطے میں سیاسی، فوجی یا تجارتی اثر قائم کر لیا تھا۔ اس کی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ دنیا کے نقشے کا ایک بڑا حصہ برطانوی رنگ میں دکھایا جاتا تھا۔ ایک تاریخ کا سبق یہ ہے، کوئی بھی سلطنت ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ رومن سلطنت آئی اور ختم ہوئی، منگول سلطنت ابھری اور بکھر گئی، عثمانی سلطنت صدیوں تک قائم رہی اور پھر ختم ہوئی۔ برطانوی سلطنت بھی اپنے عروج کے بعد زوال پذیر ہو گئی۔ برطانیہ کی کہانی صرف بادشاہوں، جنگوں اور فتوحات کی کہانی نہیں، یہ تجارت، صنعت، بحری طاقت، سیاست، نوآبادیات، مزاحمت اور آزادی کی ایک ایسی داستان ہے جس نے جدید دنیا کے نقشے کو گہرائی سے بدل دیا۔ ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا برطانیہ سلطنت میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ سورج ہمیشہ طلوع بھی نہیں رہتا۔ اگر آپ کو تاریخ کی ایسی ہی حیران کن اور دلچسپ کہانیاں پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی تاریخی داستان کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔